اسپین میں نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف ٹھنڈ کا ماحول تھا۔ لوگ اپنے گھروں کے کمروں میں کمبل میں گھس کر آرام کر رہے تھے۔ سڑکیں سنسان تھیں، ایک دو لوگ کہیں دور نظر آتے تھے۔ ایسے میں وہ چاروں ہوڈی پہنے، ٹوپیوں سے سر کو ڈھانپے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھے۔ زاویان: زرار اپنی لوکیشن درست کرو۔ زرار اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ طلحہ: سارا سامان رکھ لیا ہے نا؟ زاویان: ہاں۔ زرار کو ارحم کی کال آتی ہے۔ ارحم: سب ٹھیک ہے، داخل ہو جاؤ تم لوگ۔ زاویان زرار کو کہتا ہے ملتے ہیں۔ زرار سیدھا سیدھا سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے۔ اوپری منزل پہنچ کر دروازہ اچھی طرح بند کر دیتا ہے اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور لیپ ٹاپ کھول کر اسپتال کا سارا ڈیٹا چوری کرنے لگتا ہے۔ طلحہ مین ہال جا کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جولین مورو اسپتال کے مالک آ گئے ہیں۔ زاویان آتا ہے، سارے کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے ہیں۔ زاویان طلحہ کو اشارہ کرتا ہے اور خود مین کیبن کی طرف چل پڑتا ہے۔ زاویان اسپتال کی انتظامیہ کو طلب کرتا ہے، مجھے اس سال کی ساری معلومات چاہیے۔ اسپتال کی انتظامیہ فوراً الرٹ ہوتی ہے اور معلومات جمع کرنے لگتی ہے۔ طلحہ ساری معلومات زرار کو بھیجتا ہے۔ ارحم ایئرپورٹ پر جولین مورو کو لینے جاتا ہے۔ جولین مورو: بہت جلدی آ گئے تم، اس مہینے کی تنخواہ تمہاری کٹ جائے گی۔ ارحم: سوری سر، معاف کر دیں سر، آئندہ نہیں ہوگا سر۔ جولین مورو: چلو جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارحم: جی سر۔ جولین مورو کا سارا سامان گاڑی کی ڈگی میں ڈالتا ہے اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جولین مورو پوچھتا ہے، یہ تم مجھے کس راستے سے لے کر جا رہے ہو؟ ارحم: سر اس راستے میں ٹریفک ہوتا ہے، اس لیے راستہ بدل رہے ہیں۔ جولین مورو: اچھا جلدی کرو۔ زرار طلحہ کو میسج کرتا ہے۔ طلحہ میسج دیکھتے ہی زاویان کو اشارہ کرتا ہے۔ زاویان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ زاویان: مجھے دیر ہو رہی ہے، باقی کا کام کل ہوگا۔ اب میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رہے کل صبح تک سب ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب میں سر ہلاتے ہیں۔ زاویان اور طلحہ اسپتال سے نکل جاتے ہیں۔ زرار ان کو نیچے ہی کھڑا ملتا ہے۔ طلحہ جا کر زرار کا ماتھا چومتا ہے۔ واہ بھئی واہ، واہ میرے لاڈلے، واہ۔ زاویان گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے۔ پیچھے طلحہ اور زرار بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ارحم جولین مورو کو اسپتال لے کر پہنچتا ہے۔ چونکہ جولین مورو کو اسپتال کی انتظامیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے کسی نے بھی اسے پہچانا نہیں تھا۔ ارحم انہیں اتار کر خود زاویان کی گاڑی میں زاویان کے برابر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ارحم: چلو۔ زاویان گاڑی بھگا لے جاتا ہے۔ زرار نے اسپتال سے حاصل کیے گئے شواہد اور دستاویزات متعلقہ حکام کو بھیجنے کے بعد ان میں سے عوامی مفاد سے متعلق معلومات سوشل میڈیا پر بھی جاری کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور لوگوں میں شدید تشویش پیدا ہو گئی۔ جولین مورو جیسے ہی ہسپتال کو ایک قدم رکھتا ہے، پیچھے سے پولیس آ جاتی ہے۔ جولین مورو اور چیف مینیجر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اتنے میں خبر آگ کی طرح پھیلتی ہے کہ صوفیہ ہسپتال کے مالک جولین مورو ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جو غیر قانونی طور پر انسانوں کی جسمانی اعضاء فروخت کرتے تھے، وہ پولیس کی گرفت میں ہیں۔ وہ چاروں ٹھیک 2 بجے گھر پہنچتے ہیں۔ ارحم: یار مزہ آ گیا۔ زاویان چپ چاپ سے اتر کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ طلحہ ہوا میں ہاتھ لہرا کر: کیا مزہ تھا ہاں؟ ہاں؟ ارحم: ارے مجھے لیلا مل گئی۔ طلحہ: واقعی؟ ارحم: ہاں، میں نے بھی اسے 5000 کا چونا لگا دیا۔ پچھلی بار تیرے لے کر بھاگی تھی، دیکھ میں لے آیا۔ چل دونوں بھائی کچھ کھاتے ہیں۔ طلحہ: لڈو تو بھی آ جا۔ زرار ناں میں سر ہلاتا ہے۔ ابے چل اپن چلتے ہیں کیفے۔ زاویان آتے کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور زرار بھی چپ چاپ سے ٹی وی لانچ پہ کمبل اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ زاویان کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ کچن میں شور کی آواز سن کر زرار کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ زرار اٹھ کر دیکھتا ہے تو زاویان ناشتہ بنا رہا ہوتا ہے۔ زاویان: اٹھ گئے؟ زرار اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ زاویان: جاؤ فریش ہو کر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر آتا ہے۔ زاویان: کل والا کام ختم کر دیا تھا؟ وہ سوشل میڈیا پر ڈیٹا ڈالنے کا پوچھ رہا تھا۔ زرار ایک بار پھر اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ زاویان: چلو اب ناشتہ کر لو۔ زرار کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے اور ناشتہ کرنے لگتا ہے۔ زاویان اپنے اور زرار کے لیے ٹوسٹ بنائے تھے اور گرما گرم چائے تیار کی تھی، کیونکہ زاویان اور زرار ناشتے میں زیادہ تر ٹوسٹ ہی کھاتے تھے۔ زاویان اپنا ناشتہ ختم کرنے کے بعد ارحم اور طلحہ کو جگانے کے لیے ان کے کمرے میں جاتا ہے۔ ان کے کمرے میں داخل ہو کر کہتا ہے، زاویان: تم لوگوں کے پاس صرف 15 منٹ ہیں، جلدی اٹھ کر باہر آؤ۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ دونوں اتنی آسانی سے سننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ واش روم میں جاتا ہے، ایک مگ میں پانی بھر کر لاتا ہے اور آتے ہی آدھا پانی ارحم کے منہ پر اور آدھا طلحہ کے منہ پر پھینک دیتا ہے۔ ارحم ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور چلاتا ہے، ہائے اللہ، لیلا نے حملہ کر دیا، کہیں وہ اپنے 5000 روپے لینے تو نہیں آ گئی؟ طلحہ ہڑبڑا کر: کیا ہوا کیا ہوا؟ زاویان: تم دونوں جلدی باہر آؤ۔ ارحم:
اوہو تو یہ ماجرا تھا سالہ، اس نے تو ہماری ساری نیند کا ستیاناش کر دیا۔ ارحم چل بھائی، اس سے پہلے ٹھنڈ لگ جائے اور زکام ہو کپڑے بدل لیں۔ دونوں جلدی سے کپڑے بدلتے ہیں اور نیچے آ کر کھانے کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ زاویان سنجیدگی سے: تم دونوں رات کو کہاں غائب تھے ارحم؟ وہ ہم ذرا کیفے گئے ہوئے تھے۔ زاویان غصے سے آنکھیں گھور کر اسے دیکھتا ہے۔ ہاں یار، اب کیا ہو گیا ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کر دیا؟ زاویان: اچھا زرار، ذرا لوکیشن تو چیک کرنا۔ زرار فوراً اپنے موبائل پر لوکیشن کھولتا ہے۔ زاویان لوکیشن دیکھ کر: تو پھر یہ کلب میں کون ناچ رہا ہے؟ حیرت سے: ارے یہ تو سچ مچ ہم ہی ہیں۔ زاویان: تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کیفے میں کلب کھلا ہوا تھا؟ ارحم: ارے نہیں، ہم تو بس ایسے ہی ذرا چکر لگانے گئے تھے۔ بات بدلتے ہوئے: چلو بھائی اب جلدی سے ناشتہ کرو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ ارحم: ہاں بالکل۔ ناشتے کے دوران ارحم بات شروع کرتا ہے: کیوں نہ اب کچھ دنوں کا بریک لیا جائے؟ میں تو بھائی کام کر کر کے کافی تھک گیا ہوں۔ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ زاویان: ٹھیک ہے، آج 2 نومبر ہے، 2 دسمبر کو سب کی واپسی یہاں ہونی چاہیے۔ دراصل زاویان خود بھی مسلسل کام کرنے کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا، اس لیے وہ ارحم کی بات سے جلدی سے اتفاق کر گیا۔ میں تو موروکو جا رہا ہوں۔ ارحم: وہ کیوں، وہاں کیا ہے؟ وہاں میرے ایک 2 ضروری کام ہیں، بس وہ نپٹا کر تھوڑا بہت گھوموں گا پھروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ زرار: میں کچھ دنوں کے لیے اپنے ملک روس جانا چاہتا ہوں۔ زرار عام طور پر بہت کم بولتا تھا، اس لیے اس کی بات سن کر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ زرار: بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ زاویان: ٹھیک ہے بھائی، اگر وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو یا ضرورت ہو تو فوراً کال کر دینا۔ ارے او ہیرو، یہ تو بتا کہ تو خود کہاں جا رہا ہے؟ ارحم: ہمیشہ کی طرح فرانس۔ ہائے میرا پیرس بے صبری سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ زاویان: میں دبئی جا رہا ہوں، واپسی پر مجھے اس پروجیکٹ کی ساری معلومات چاہیے۔ ارحم استاد میں سر ہلاتا ہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد زاویان اپنے کچھ ضروری کام کے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے، جبکہ زرار اپنے کمرے میں جا کر سفر کے لیے اپنا سامان باندھنے لگتا ہے۔ ارحم اور ابھی تک کھانے کی میز پر ہی موجود ہوتے ہیں۔ ارحم: جلدی کر یار، تجھے اپنا سامان نہیں باندھنا کیا؟ کھانا کھاتے ہوئے: میرا کون سا اتنا سارا سامان ہے، بس 2-3 پینٹ شرٹ اور کچھ دوسری ضروری چیزیں ہی تو ہیں۔ ارحم: اچھا جو بھی ہے، جلدی تو کرو۔ اپنا ناشتہ ختم کرتا ہے اور اپنے کمرے میں کپڑے اور سامان پیک کرنے چلا جاتا ہے۔ زاویان ایک کیفے میں بیٹھ کر کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران جب 2 آدمی کیفے میں داخل ہوتے ہیں تو زاویان الرٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی پوزیشن درست کرتا ہے اور جا کر ان کی ٹیبل کے بالکل پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دونوں آدمی کسی خفیہ پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ زاویان خاموشی سے اپنا ریکارڈر آن کرتا ہے اور اسے ان کی ٹیبل کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ پوری توجہ سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دونوں اجنبی شخص اتنا دھیما بول رہے تھے کہ زاویان کو ان کی آواز سننے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جس خاموشی سے وہ کیفے میں داخل ہوئے تھے اسی طرح باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد زاویان اپنا ریکارڈر اٹھاتا ہے اور ریکارڈنگ سنتا ہے۔ اس کا ریکارڈنگ میں وہ کسی خاص گھر کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سن کر زاویان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ دوپہر کے 2 بجے زرار اپنے سارا سامان پیک کر کے نیچے آتا ہے۔ زرار کو دیکھ کر: کیوں بھائی، ساری تیاری مکمل کر لی تم نے؟ زرار ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ اچھا چلو، میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ آتا ہوں۔ زرار باہر جا کر اپنا سارا سامان ڈگی میں رکھتا ہے۔ اس وقت ارحم وہاں پہنچتا ہے۔ ارحم: ارے کیا تم دونوں جا رہے ہو؟ ہاں کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارحم: ارے یار پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلو، بڑی مشکل سے آج کی فلائٹ میں سیٹ ملی ہے ورنہ ٹکٹ اگلے دن کی مل رہی تھی۔ میرے آج ہی نکلنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں، ایسی کیا جلدی ہے؟ ارحم: ارے یار آج فرانس میں ایک بہت بڑی اور شاندار پارٹی ہے، میں نے وہیں جانا ہے۔ تم دیکھو تو صحیح وہاں کتنی لڑکیاں آئیں گی۔ ہنستے ہوئے: اوہ تو اصل ماجرا یہ ہے، تو لڑکیوں کے چکر میں اتنی جلدی مچا رہا ہے؟ ارحم: نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ ہاں وہ تو معلوم ہے، تو اکثر ہر جگہ ہی کرتا پھرتا ہے۔ ارحم: اچھا بس کر یار ورنہ باتوں باتوں میں میری فلائٹ نکل جائے گی۔ چل پھر بیٹھ گاڑی میں۔ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے۔ اگلی سیٹ پر زرار بیٹھ جاتا ہے جبکہ ارحم پیچھے والی سیٹ پر برجمان ہوتا ہے۔ دیسی سے گاڑی کی آگے بڑھا دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ارحم خاموشی کو توڑتا ہے۔ ارحم: زرار کچھ بولے بغیر سوالیہ انداز میں اپنے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ارحم: ویسے زرار کیا وہاں واقعی کوئی بہت ضروری کام ہے؟ زرار: ہاں بس ایک چھوٹا سا ذاتی کام ہے۔ ارحم: دیکھ بھائی، اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو بلا جھجک مجھے کال کر دینا، میں سب کچھ چھوڑ کر فوراً تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ زرار اس کی مخلصانہ بات میں مسکرا دیتا ہے۔ زرار: ہاں ضرور۔
گاڑی ایئرپورٹ پر رکتی ہے۔ طلحہ: چلو ارحم، زرار، اب تم دونوں اترو۔ وہ دونوں گاڑی سے نیچے اترتے ہیں۔ ارحم ان دونوں کو خداحافظ کہتا ہے اپنی فلائٹ کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ زرار: اچھا طلحہ، اب میں بھی چلتا ہوں۔ طلحہ: زرار جانے کے لیے مڑتا ہے لیکن طلحہ کی آواز پر رک کر دوبارہ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ طلحہ: کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے لازمی بتانا۔ زرار ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ طلحہ: چلو خداحافظ۔ زرار دھیمے لہجے میں خداحافظ کہتا ہے اور لاؤنج کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ طلحہ کی نظریں دور تک زرار کا پیچھا کرتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ ایئرپورٹ کے ہجوم میں نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ زرار کو چھوڑنے کے بعد طلحہ واپس گھر آتا ہے اور آتے ہی لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب زاویان گھر میں داخل ہوتا ہے تو طلحہ کو آرام سے بیٹھے دیکھ کر کہتا ہے: زاویان: کیوں بھائی، تم ابھی تک یہیں جمے ہوئے ہو، گئے نہیں؟ طلحہ: میری فلائٹ شام کی ہے اس لیے ابھی وقت ہے۔ زاویان: اچھا یہ بات ہے۔ طلحہ: اوہ، تم کب نکل رہے ہو؟ زاویان: بس میں بھی اب نکلنے کی تیاری میں ہوں۔ ویسے وہ دونوں چلے گئے؟ طلحہ اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ ہاں، میں بھی بس ابھی ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آ رہا ہوں۔ زاویان سر ہلاتا ہے اور اپنا سامان سمیٹنے کے لیے اوپر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اپنا سوٹ کیس اٹھائے نیچے لاؤنج میں آتا ہے۔ طلحہ: تو فائنلی تم بھی جا رہے ہو؟ زاویان: ہاں، بس اب نکل ہی رہا ہوں۔ طلحہ: چلو خداحافظ، اگر کہو تو میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دوں۔ زاویان: نہیں، زحمت مت کرو، میں نے اپنے لیے پہلے ہی کیب بک کروا لی ہے۔ طلحہ: اچھا چلو ٹھیک ہے۔ زاویان: جب تم نکلو تو گھر کو اچھی طرح لاک کرنا مت بھولنا۔ طلحہ اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ زاویان: چلو خداحافظ۔ طلحہ: خداحافظ، اپنا خیال رکھنا۔ زاویان اپنا سامان اٹھا کر باہر کھڑی کیب کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اپنا سوٹ کیس گاڑی کی ڈگی میں رکھتا ہے اور دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر برجمان ہوتا ہے اور ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے۔ گھر میں اب صرف طلحہ اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ خود سے کلام کرتا ہے: چل بھائی طلحہ، اب تو بھی جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے تاکہ اپنا بچہ کچھ سامان سمیٹ سکے۔ وہ نکلنے سے پہلے پورے گھر کو اچھی طرح لاک کرنا نہیں بھولتا۔ اس نے اپنے لیے ایک کیب منگوا لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی مکمل تیاری کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی وہاں مسافروں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور بورڈنگ کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ طلحہ بھی اپنا سامان لیے لائن میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسپین سے موروکو کا سفر کوئی زیادہ طویل نہیں تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہوائی جہاز موروکو کی سرزمین پر بحفاظت لینڈ کر جاتا ہے۔ طلحہ لاؤنج سے باہر نکلتا ہی موروکو کا مشہور اور مصروف ترین ہوائی اڈہ محمد تنجم انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ باہر آتے ہی طلحہ اپنے لیے ایک کیب بک کرواتا ہے اور وہاں سے سیدھا ہوٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ہوٹل پہنچ کر وہ چیک ان کا مروجہ طریقہ کار مکمل کرتا ہے اور اپنے کمرے کی چابی لے کر اوپر آ جاتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں آتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے کیونکہ پچھلی رات بھی اس کی نیند پوری نہیں ہو سکی تھی۔ تھکن کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی جلد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ چند گھنٹوں کے طویل فضائی سفر کے بعد ارحم کی پرواز فرانس کے خوبصورت دارالحکومت پیرس میں بحفاظت لینڈ کر جاتی ہے۔ جہاز سے باہر قدم رکھتے ہی وہ ایک گہرا اور پرسکون سانس لیتا ہے اور مسکراتے ہوئے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے۔ پیرس کی معروف اور تاریخی سڑکیں، بلند و بالا عمارتیں اور شہر کی گہما گہمی اب اس کی نظروں کے سامنے تھی، مگر اس تمام تر رونق کے باوجود اس کے ذہن میں ایک ہی دھن اور مقصد تھا: اپنے اگلے منصوبے کو ہر حال میں کامیاب بنانا۔ وہ اپنے ہینڈ کیری بیگ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور سیدھا باہر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے کیب لے کر سیدھا ہوٹل پہنچتا ہے۔ ہوٹل پہنچ کر اپنے مرکوہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سفر کی تھکن اتارنے کے لیے فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ 7 گھنٹے کی طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد زرار بالآخر روس کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے، ایک عجیب سا پرسکون احساس اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ اس کا مادر وطن تھا۔ اپنے وطن سے بے پناہ محبت اور اس سے وفا کرنے والوں میں سے تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر وہ اپنے لیے ایک کیب بک کرواتا ہے اور سیدھے ہوٹل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کمرے کی بکنگ اس نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آن لائن کروا لی تھی، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ زرار اپنے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا جا کر کھڑکی کے باہری پردوں کو ایک طرف ہٹاتا ہے اور باہر ماسکو کی بلند و بالا عمارتوں کو گہری اور سنجیدہ نظروں سے گھورنے لگتا ہے۔ یہ ماسکو کی وہی مانوس سڑکیں اور راستے تھے جو کبھی اس کے دل کو سکون بخشتے تھے، مگر آج انہیں دیکھ کر ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بھر آتی ہے۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر وہیں بیڈ پر پھینک دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد باہر کے منظر کو دیکھنے کے بعد وہ تھکن مٹانے اور آرام کی گرج سے قریب ہی موجود صوفے پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ سفر کی تھکان اتنی زیادہ تھی کہ صوفے پر لیٹتے ہی چند منٹوں کے اندر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔
رات کے ٹھیک 2 بجے زاویان دبئی کے سرسبز اور چمکتی ہوئی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ ہوٹل کی بکنگ وہ روانگی سے قبل ہی مکمل کر چکا تھا۔ یہ ابو ظبی کا ایک مشہور ہوٹل تھا اور ایئرپورٹ کے قریب ہی واقع تھا۔ باہر اس کی بک کردہ کیب پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زاویان اپنا سامان لے کر کیب میں بیٹھتا ہے اور گاڑی اسے لے کر اس کے مطلوبہ ہوٹل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ہوٹل پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اندر آتے ہی سب سے پہلے وہ اپنے لیپ ٹاپ کو چارجنگ پر لگاتا ہے اور پھر سفر کے غبار کو صاف کرنے کے لیے فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ فریش ہونے کے بعد وہ تھکن دور کرنے اور آرام کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے بیڈ پر لیٹ جاتا ہے تاکہ اگلی صبح تر و تازہ اٹھ سکے۔ اگلی صبح 11 بجے زاویان کی آنکھ کھلتی ہے۔ وقت کا احساس ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھتا ہے اور خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے، ارے اتنی دیر ہو گئی۔ وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ فریش ہونے کے بعد اسے شدید بھوک کا احساس ہوتا ہے، جس پر وہ ناشتے کی غرض سے ہوٹل کے قریب ہی واقع ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں چلا جاتا ہے۔ وہ ریسٹورینٹ میں اپنی پسند کے کھانے کا آرڈر دے کر ابھی انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک لڑکی بن بلائے اس کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی زاویان کے ماتھے پر بل بڑھ جاتے ہیں۔ زاویان، تم پھر آ گئیں؟ فریال، کیا ہو گیا ہے زاویان؟ چلو یار، اب ایسا بھی کیا منہ بنانا؟ زاویان سخت لہجے میں، پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارا یار نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت یہاں سے اٹھو اور چلی جاؤ۔ فریال، میں کون سا تمہارا کھانا کھا رہی ہوں، اور ویسے بھی اب تم دبئی آ گئے ہو تو ہماری ملاقات تو ہونی ہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی سے اٹھتی ہے اور زاویان کے بالکل قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ زاویان غصے سے تنگلا کر، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ بولا ہے کہ مجھ سے دور رہا کرو اور یوں چپکنے کی کوشش مت کیا کرو، ہٹو پیچھے۔ وہ انتہائی ناگواری سے اسے اپنے اوپر سے ہٹاتا ہے اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ فریال وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ باہر جا کر زاویان سب سے پہلے واش روم میں اپنے وہ ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوتا ہے جس سے اس نے فریال کو پیچھے دھکیلا تھا۔ ادھر ریسٹورینٹ میں بیٹھی فریال دل ہی دل میں سوچتی ہے، زاویان، تم مجھ سے جتنا چاہو بھاگ لو، لیکن سچ تو یہی کہ تم جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی میرے قریب آؤ گے۔ وہ دکان سے اپنے لیے ایک مقامی سم کارڈ اور انٹرنیٹ پیکج خریدتا ہے۔ موبائل میں سنگ ایکٹیو اور ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ سیدھے اپنے کمرے کوئی ہوٹل کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ درحقیقت فریال زاویان کو پسند کرتی تھی، یا یوں کہہ لیں وہ زاویان کی پرکشش پرسنالٹی اور رعبدار شخصیت پر مری جا رہی تھی۔ فریال ایک انتہائی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، لیکن وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں بہت کم دبئی آتا تھا۔ چونکہ والدین نے حد سے زیادہ لاڈ پیار دے رکھا تھا، اسی لیے فریال کی ذاتی زندگی میں روک ٹوک یا مداخلت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے زاویان کو ایک محفل میں دیکھا تھا اور بس اسی دن سے وہ دیوانی ہو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف زاویان کو اس کی ان حرکتوں میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ لڑکیوں سے ویسے ہی دور بھاگتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اور جہاں تک فریال کا تعلق تھا تو وہ اسے سرے سے ہی پسند تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچتی ہی زاویان اپنے فون سے زرار کا نمبر ملاتا ہے۔ تھوڑی دیر گھنٹی جانے کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا جاتا ہے۔ زرار، ہیلو زاویان، زرار، میں تمہیں واٹس ایپ پر لوکیشن بھیج رہا ہوں، بس مجھے جلدی سے لوکیشن کنفرم کر دو۔ زرار، اچھا میں دیکھتا ہوں، تم کال رکھ دو۔ یہ کہہ کر زرار کال کاٹ دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر کی مسافت اور تگودر کے بعد زرار اسے میسج کے ذریعے درست لوکیشن کنفرم کر کے بھیج دیتا ہے تاکہ وہ آگے کا پلان ترتیب دے سکے۔ زاویان زرار کی بھیجی ہوئی لوکیشن دیکھ کر گہری اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کرتا ہے، اوہ تم یہاں چھپے بیٹھے ہو، میں اپنی انہی باتوں سے تمہیں قبر میں اتاروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، مجھے بس اسی وقت کا انتظار تھا۔ دوسری طرف زرار زاویان کو اپنی طرف لوکیشن سینڈ کرنے کے بعد خود فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ یہ نومبر کی ایک انتہا درجے کی ٹھنڈی شام تھی۔ ماسکو کی سڑکوں پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، وہ چلنے والی سرد ہوا لوگوں کو اپنے کوٹ مزید کس کر پہننے پر مجبور کر رہی تھی۔ زرار باہر نکلنے کے لیے اپنا گرم کوٹ زیب تن کرتا ہے، مفلر سے اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپتا ہے، جوتے چڑھاتا ہے اور ہاتھوں میں دستانے پہن لیتا ہے تاکہ شدید سردی کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے کیب پہلے ہی منگوا لی تھی، اس لیے وہ بغیر وقت گوائے باہر آتا ہے۔ ڈرائیور کو اپنی مطلوبہ منزل کو بتانے کے بعد وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کی مسافت کے بعد کیب اسے اس کی منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ وہ کرایہ ادا کر کے گاڑی سے اترتا ہے اور خاموشی سے ایک پرانے قبرستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں ادھر ادھر تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد بالآخر اسے اپنی والدہ کی قبر مل جاتی ہے۔ قبر کے خطبے پر اس کی والدہ کا نام
کندہ تھا۔ مریم، عمر 26 سال، وہ انتہائی قیدت سے اور دکھ سے کتبے پر لکھی اپنی والدہ کے نام پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو جاتی ہیں اور وہ دھیمے لہجے میں تڑپ کر پکارتا ہے، ماما۔ سے آگے صرف گہرا سکوت تھا، کوئی جواب نہیں آتا۔ ماما، زرار ایک بار پھر رنتے ہوئے لہجے میں پکارتا ہے، ماما، آپ مجھے اس طرح اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ آپ مجھے اکیلا کیوں کر گئیں؟ وہ شدید دکھ کے عالم میں کہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو جاتا ہے۔ ماما، دیکھو، میں اس بڑی دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ کوئی نہیں ہے میرا، کوئی بھی نہیں سوائے اپنے چند مخلص دوستوں کے۔ دوستوں کا ذکر کرتے ہی اس کے اداس لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آتی ہے۔ ماما، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ آپ تو سب جانتی ہیں نا، دیکھو میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اب میں اپنا کھانا بھی خود کھا لیتا ہوں، اپنے کپڑے بھی خود دھو لیتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کے سارے کام سیکھ لیے ہیں۔ ماما، وہ ایک بار پھر دھیمے سے روتے ہوئے پکارتا ہے، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی، لیکن جب میں اپنا وقت پورا کر کے آپ کے پاس آؤں گا نا، تو پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ وہ جھک کر ان کی قبر کی مٹی مٹھی میں اٹھاتا ہے اور اسے نمآلودہ آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ اچانک ماضی کی ایک پوری فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگتی ہے۔ ماضی: احمد صاحب اور مریم بیگم ایک انتہائی خوشحال اور مثالی ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ احمد صاحب اپنی شریکہ حیات مریم سے بے پناہ اور جنونی حد تک محبت کرتے تھے۔ وہ انتہائی گہری محبت تھی کہ شاید مریم کی ایک ادنیٰ سی مسکان کے لیے احمد صاحب اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے۔ پھر شادی کے کچھ سالوں بعد انہیں یہ خوشخبری معلوم ہوتی ہے کہ وہ والدین بننے والے ہیں۔ یہ سن کر احمد صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ حد سے زیادہ خوش تھے، اتنے خوش کہ وہ مریم کی خوشی کے لیے ساری کائنات اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرنے کو تیار رہتا تھا۔ احمد مریم کا ہر لحاظ سے بے حد خیال رکھتا تھا اور محبت کی انتہا یہ تھی کہ اسے پیر تک زمین پر رکھنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن شاید ان کی والہانہ خوشیوں کو کسی کی بد نظر لگ گئی تھی۔ مریم وقت سے پہلے ہی شدید بیمار رہنے لگی۔ احمد اس کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اچھے سے اچھے ماہر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا اور دن رات ایک کر دیے، لیکن مریم کی حالت سنبھلنے کے بجائے روز بروز مزید بگڑتی چلی گئی۔ بالآخر 3 نومبر کی صبح 11 بجے مریم کو شدید ہارٹ اٹیک آیا۔ ہسپتال لائے جانے پر ڈاکٹرز کے لیے اس کی نازک حالت کو سنبھالنا اور اسے بچانا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ مریم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے کوچ کر گئیں، لیکن ڈاکٹر نے اسرار کو بچا لیا تھا۔ احمد کے لیے مریم کی ناگہانی موت کا یہ صدمہ برداشت کرنا ناممکن حد تک مشکل تھا۔ اس کی توکل کائناتی مریم تھی، اس کے بغیر اس دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس نے کتنی منتوں اور مریم کے اپنے خون دینے کے بعد زرار کی پیدائش پہ اسے پایا تھا، لیکن اللہ کی مرضی اور فیصلے کے آگے کسی کی بھی نہیں چل سکتی۔ مریم کی وفات کے بعد کچھ وقت تو معصوم زرار کو قریبی رشتہ دار سنبھالتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب سے احمد پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگے کہ آخر زرار کی تربیت کون کرے گا۔ مگر دوسری طرف احمد کو اپنے ہی بیٹے زرار سے کوئی دلی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی محبوب بیوی مریم کی موت کا اصل قصوروار معصوم زرار کو سمجھتا تھا کہ اس کی پیدائش کی وجہ سے مریم بیمار ہوئی اور چلی گئی۔ ایک طرف بیٹے کے لیے یہ نفرت اور دوسری طرف اپنوں کا دباؤ، اسی ذہنی کشمکش اور دباؤ کی وجہ سے احمد زرار کو اپنے ساتھ لے کر اسپین روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک سنگینہ فیصلہ کیا اور زرار کو ایک چائلڈ ہوم یتیم خانے کے حوالے کر دیا۔ شروع میں اس چائلڈ ہوم کی مالکن ایک اجنبی بچی کو رکھنے پر مان نہیں رہی تھی، لیکن جب احمد نے اسے بھاری رقم اور زیادہ پیسے دیے تو وہ لالچ میں آ کر چپ چاپ مان گئی۔ احمد کا خود غرض دماغ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے زرار کو وہاں چھوڑ کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اپنے اس اقدام پر دل میں بالکل مطمئن تھا۔ زرار کو یتیم خانے کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے اگلے ہی دن احمد ملیشیا کے لیے روانہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے دور جانے اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ادھر اسپین کے اس چائلڈ ہوم کی وارڈن، جس کا نام گارمین تھا، وارڈن گارمین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس پر ایک اور اضافی بچے کا بوجھ آن پڑا ہے تو وہ سخت چڑی ہو جاتی ہیں اور زرار اسے بدسلوکی کرنے لگتی ہیں۔ ظلم کی انتہا کرتے ہوئے وہ ایک رات کے غب اندھیرے میں معصوم زرار کو چائلڈ ہوم سے دور ویران کھیتوں میں لے جا کر اکیلا پھینک آتی ہیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے جب ننھے زرار کو بھوک کی شدید تڑپ لگی، وہ بلک بلک کر رونے لگا تو اس کی آواز سن کر کچھ آوارہ کتے اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ان کتوں نے کوئی کھانے کی چیز سمجھ کر زرار کے کان پر زور سے کاٹ لیا۔ درد کی شدت سے معصوم بچہ اور زیادہ تڑپ کر چیخنے لگا۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہاں قریب سے کچھ نیک دل آدمی گزر رہے تھے۔ زرار کے رونے کی آواز سن کر انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کتوں سے بچایا۔
وہ لوگ زخمی اور سہمے ہوئے بچے کو اٹھا کر سیدھا واپس ایک چائلڈ ہوم میں لے کر پہنچے اور وہاں کی لاپرواہ وارڈن کو سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کے خلاف پولیس میں کیس درج کروائیں گے کہ آپ معصوم بچوں کو اس طرح رات کے اندھیرے میں مرنے کے لیے کھیتوں میں پھینک دیتی ہیں۔ اگر آپ سے بچے سنبھالے نہیں جاتے، اگر تم لوگ بچوں کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر ان کی ذمہ داری لیتے ہی کیوں ہو؟ وہ دونوں اجنبی آدمی یتیم خانے کی مین وارڈن کو اچھی خاصی جھاڑ لگاتے ہیں۔ وارڈن فوراً اس بدتمیز آیا کا کارمین کو اپنے کیبن میں بلاتی ہیں اور زخمی زرار کو اس کے سامنے کھڑا کر کے غصے سے چلاتی ہیں، گارمین، یہ کیا گھنونی حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں ذرا برابر بھی عقل اور تمیز ہے یا نہیں؟ دفع ہو جاؤ ابھی اور اسی وقت یہاں سے۔ شروع میں تو گارمین دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہوا اس مصیبت سے اس کی جان چھوٹی، لیکن جب مین وارڈن دیکھتی ہے کہ پورے یتیم خانے میں کوئی بھی دوسرا عملہ زرار جیسے چھوٹے بچے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو وہ اگلے ہی دن گارمین کو کچھ اضافی پیسوں کا لالچ اور دیتی ہیں اور پھر لا کر اسے دوبارہ زرار کی ذمہ داری دے دیتی ہیں۔ گارمین پیسوں کی خاطر مان تو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں زرار کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی ہے اور جو وقت گزرتا گیا وہ زرار بڑا ہونے لگا، اس کی معصومانہ حرکتیں گارمین کی آنکھوں میں کاٹنے کی طرح چبھنے لگیں۔ اس نے اب بار بار پر معصوم زرار کو بے رحمی سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یتیم خانے میں چاہے غلطی کسی بچے کی ہوتی، گارمین ہمیشہ اس کا قصوروار اور زرار کو ٹھہراتی اور اسے سزا دیتی۔ اس مسلسل ظلم اور تشدد کا نتیجہ یہ نکلا کہ زرار نے آہستہ آہستہ بالکل بولنا ہی چھوڑ دیا اور شدید خاموشی اختیار کر لی۔ اسے اگر دن میں کوئی روکی سوکھی روٹیاں کھانا مل جاتا تو وہ خاموشی سے کھا لیتا، اگر نہ ملتا تو چپ چاپ بھوکا ہی سو جاتا۔ پورے چائلڈ ہوم میں زرار کا کوئی ایک دوست بھی نہیں تھا، کیونکہ جو بچہ بھی زرار سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا، ظالم کارمین اسے بھی نشانہ بناتی اور مارتی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ زرار شدید اکیلے پن اور ڈپریشن کا شکار ہو کر رہ گیا، لیکن اس پورے یتیم خانے میں صرف ایک ہی شخص ایسا تھا جو زرار کے لیے اپنے دل میں سچی ہمدردی اور تڑپ رکھتا تھا، اور وہ تھا اس کا ہم عمر لڑکا لیو۔ لیو بھی تقریباً اسی زمانے میں اس چائلڈ ہوم میں آیا تھا اور وہ شروع سے دیکھتا آ رہا تھا کہ یہاں زرار کی زندگی کس قدر تلخ اور اذیت ناک بنا دی گئی ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما اور جب زرار اور لیو دونوں اپنی زندگی کے 18 سال پورے کر لیتے ہیں تو ایک دن لیو ہمت کر کے مین وارڈن کے پاس جاتا ہے۔ وارڈن کو بڑی مشکل سے اس بات پر مائل کرتا ہے کہ آج اس کی 18ویں سالگرہ ہے، اسی لیے اسے اور زرار کو صرف 2 گھنٹے کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ وہ دونوں اب قانونی طور پر 18 سال کے بالغ ہو چکے تھے، اسی لیے وارڈن زیادہ بحث نہیں کرتی اور انہیں باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ باہر آتے ہی زرار، جو برسوں کے ظلم کی وجہ سے بالکل خاموش اور گمسم رہنے کا عادی ہو چکا تھا، ماحول کو حیرت سے دیکھتا ہے پر کچھ بولتا نہیں، وہ بالکل چپ تھا۔ اسی لیے لیو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چائلڈ ہوم کی اس منحوس عمارت سے دور لے جاتا ہے اور ایک پرسکون پارک میں بینچ پر بٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ خود کہیں جاتا ہے اور زرار کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہے۔ لیو، یہ لو، اسے کھاؤ۔ کیونکہ زرار نے پچھلے 2 دن سے کارمین کی سزا کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ بغیر نخرے کیے بھوک کے مارے جلدی سے کھانا پکڑ لیتا ہے۔ کھانے کے دوران لیو اس کے قریب ہوتا ہے اور سنجیدگی سے کہتا ہے، دیکھو زرار، میں اب تمہیں مزید اس جہنم جیسے چائلڈ ہوم سے میں سکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں واپس جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے 5 یورو نکال کر زرار کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ میرے پچھلے 2 مہینوں کی جمع پونجی ہے جو میں نے بڑی مشکل سے بچائی ہے۔ تم ان پیسوں سے شہر میں اپنے لیے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈ لو اور یہاں سے نکل جاؤ، اور ہاں، مجھے کبھی بھولنا مت، ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ سنتے ہی زرار کے پترائے ہوئے چہرے پر تاثرات بدلتے ہیں اور جذباتی ہو کر آنسو اس کی آنکھوں سے پگھلنے لگتے ہیں۔ لیو کی باتیں سن کر زرار کی آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں۔ بغیر کچھ کہے اٹھتا ہے اور جذبات سے مغلوب ہو کر لیو کی گفتگو سے گلے لگا لیتا ہے اور یتیم خانے سے چھوڑنے کے خیال پر نفی میں سر ہلاتا ہے۔ لیو، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے، دیکھو زرار، جب تم باہر جا کر ایک بڑے اور کامیاب انسان بن جاؤ تو واپس آ کر مجھے بھی اس جہنم سے نکال لینا، ٹھیک ہے؟ زرار روتے ہوئے لیو کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیو بڑی مشکل سے اسے دلاسا دے کر اپنے سے الگ کرتا ہے اور وہاں سے رخصت ہونے کا اشارہ کرتا ہے۔ جب زرار چند قدم دور جاتا ہے تو لیو دھیمے سے پکارتا ہے، زرار۔ زرار پلٹ کر نم آلودہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ لیو، یاد رکھنا زرار، یہ دنیا بہت گندی اور ظالم ہے، یہاں کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھنا اور نہ ہی کبھی ان کے بہکاوے میں آنا، ٹھیک ہے نا؟ بس میری یہ بات پلے سے باندھ لو۔ زرار جواب میں خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ لیو، اچھا، اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر لیو ایک دم سے مڑتا ہے اور
یتیم خانے کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت پیچھے مڑ کر زرار کی بے بس صورت کو دیکھ لی تو خود بھی کمزور پڑ جائے گا اور زرار کو کبھی بھی وہاں سے اکیلے جانے نہیں دے پائے گا۔ اسی لیے وہ اپنے آنسو چھپائے بغیر مڑے مسلسل بھاگتا چلا جاتا ہے۔ زرار وہیں کھڑا ٹکٹکی بانے اسے اس وقت تک دیکھتا رہتا ہے جب تک کہ لیو پارک کے موڑ اور دھندلے منظر میں اس کی نظروں سے بالکل اوجھل نہیں ہو جاتا۔ اپنے مخلص دوست کے جانے کے بعد زرار اپنے ہاتھ میں رکھے ان 5 یورو کے نوٹوں کو دیکھتا ہے جو لیو نے اسے دیے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اسے پارک کی بینچ پر تنہا بیٹھ جاتا ہے۔ بینچ پر بیٹھتے بیٹھتے وہ پارک میں ادھر ادھر دیکھتا ہے جہاں ہنستے کھیلتے بچے اپنے والدین کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے۔ ان خوشحال خاندانوں کو دیکھ کر وہ زندگی میں پہلی بار گہرائی سے سوچتا ہے کہ آخر اس کے اپنے والدین کہاں چلے گئے۔ ظالم آیا کارنی نے تو اسے بس یہی بتایا تھا کہ اس کے گھر والے اسے خود یہاں اس یتیم خانے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ خود کارمن کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں کون تھی اور کہاں چلی گئی۔ حال اب ماسکو میں رات گہری ہونے لگی تھی اور زرار اپنی ماں کی قبر سے اٹھتا ہے۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ہی وہاں ٹھنڈ کا مہیب راج مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ایک آخری بار اپنی والدہ کے خطبے پر محبت اور عقیدت سے ہاتھ پھیرتا ہے اور دھیمے لہجے میں عہد کرتا ہے، ماما میں آپ کے پاس واپس ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باریک قدموں سے قبرستان سے باہر نکلتا ہے اور سر چھپانے کے لیے اپنے ہوٹل کی طرف چل دیتا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کے اسے احساس ہوتا ہے کہ جذباتی کیفیت اور سفر کی تھکن کی وجہ سے اسے نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے موڈ کے بحال کرنے اور سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوٹل کی سروس سے گرم کافی اور کیک کا آرڈر دے کر اپنے کمرے میں منگوا لیتا ہے، حالانکہ اداسی کی وجہ سے اس کا کچھ بھی خاص کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ زاویان کسی خاص مشن کے لیے تیار ہوتا ہے۔ زاویان نے ایک سادہ سی ٹی شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ دراز سے اپنی گن نکال کر بلیٹ میں چھپا لیتا ہے۔ اپنے پورے پلان کو ایک بار پھر ذہن میں اچھی طرح دہرانے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی تیاری پر آخری جائزہ لیتی نظر ڈالتا ہے۔ آج دیکھتا ہوں تمہیں ڈیول۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتے ہی ایک گہری اور تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر تیر جاتی ہے۔ وہ تیار ہو کر جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے ہال میں آتا ہے تو فریال تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت چمکدار لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کا روپ واضح ہو رہا تھا۔ زاویان کو دیکھتے ہی فریال فخر سے اپنی سہیلیوں کی طرف مڑتی ہے اور کہتی ہے، یہ دیکھو لڑکیوں، یہ ہے میرا بوائے فرینڈ زاویان۔ یہ سنتے ہی زاویان ناگواری سے اپنی بھویں چکارتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے سرد لہجے میں کہتا ہے، فریال اپنا ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے۔ فریال اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیرت سے پوچھتی ہے، کیا ہوا زاویان؟ اس کے دوست اوچ اور دوسری لڑکیاں آپس میں کانا پھوسی کرتی ہیں۔ واہ یار، کتنا ہینڈسم ہے! فریال ماحول کی خرابی کو بھانپتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، اچھا لڑکیوں، اب تم لوگ چلو، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ فریال کا اشارہ پاتی اس کی دوستیں وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ سہیلیوں کے جاتے ہی زاویان غصے سے پھٹ پڑتا ہے، فریال مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تمہیں پہلے بھی کئی بار صاف لفظوں میں منع کر چکا ہوں کہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیا کرو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے جیسا سخت قدم اٹھا لوں۔ فریال اس کی اس تلخی پر تلملا اٹھتی ہے، زاویان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو بس اپنے دوستوں سے تمہارا تعارف کروا رہی تھی۔ میں صبح سے یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیکن تم ہو کہ اپنے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے آگے کہتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ہوٹل کے روم میں تم سے ملنے اوپر جا رہی تھی، لیکن نیچے ہال میں موجود عملے نے مجھے روک لیا۔ کیا تم نے وہاں سب کو سخت ہدایت کر رکھی ہے کہ کوئی بھی تم سے ملنے اوپر نہ آئے؟ یار انہوں نے مجھے بھی تمہارے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ زاویان اس کی کسی بات کا اثر لیے بغیر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے، فریال میں تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوں، اس لیے میرا دماغ خراب کرنا بند کرو اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ ابھی ان کی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں فریال کی کزن صوفیہ وہاں آ پہنچتی ہے۔ صوفیہ کی نیلی جھیل جیسی آنکھیں اور لمبے گھنے بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے جنہیں اسے دوپٹے کی مدد سے پیچھے سنبھال رکھا تھا۔ اس نے ایک انتہائی نفیس سفید رنگ کی میکسی زیب تن کر رکھی تھی، اسے پہن کر وہ زمین پر اڑتی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ زاویان جو اب تک غصے میں تھا، صوفیہ کی اس سحر انگیز خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور 2 منٹ کے لیے جیسے اس کے سحر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ زاویان کی نظروں میں صوفیہ کے لیے ستائش دیکھ کر فریال کو آگ لگ جاتی ہے، اسے شدید تپ چڑھتی ہے۔ وہ غصے سے صوفیہ کی طرف مڑتی ہے اور چلاتی ہے، صوفیہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟
صوفیہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہاں آ کر بخل نہ ہوا کرو اور نہ ہی یوں اچانک چلی آیا کرو، پتہ نہیں ہے تمہیں کب عقل آئے گی، عجیب لوگ ہو تم سب۔ فریال غصے سے تمتلا ہوئے صوفیہ کا بازو پکڑتی ہے اور اسے کھینچتی ہوئی وہاں سے لے جاتی ہے۔ جانے سے پہلے وہ زاویان کی طرف دیکھ کر بدلی سے کہتی ہے، اچھا زاویان، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ ان کے جانے کے بعد زاویان وقت ضائع کیے بغیر جلدی جلدی اپنے مطلوبہ لوکیشن پہ پہنچنے کے لیے نکلتا ہے۔ اس نے اس کے کام کے لیے ایک رینٹل گاڑی کا بندوبست کیا تھا کیونکہ وہ اس حساس مشن کے دوران کسی پر بھی اور کسی بھی چیز پر یقین کرنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا تھا۔ گاڑی پر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیتا ہے اور اسٹیئرنگ کا اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے گاڑی کو آگے بڑھا لیتا ہے۔ اس وقت غصے اور انتقام کی وجہ سے اس کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھیں اور چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آج ہر قیمت پر ڈیول کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا پکا ارادہ کر کے نکلا ہے۔ اپنی مطلوبہ لوکیشن کے قریب پہنچ کر وہ گاڑی کو ایک قریبی شو روم کے پارکنگ میں کھڑی کر دیتا ہے اور احتیاط کے پیش نظر آگے کا سفر پیدل طے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد شہر کی چہل پہل اور آبادی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور سامنے سے تپتا ہوا صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل ابو ظبی کا ایک دور افتاد کونا تھا جہاں محض گنتی کے چند پرانے گھر بنے ہوئے تھے اور ان کے بعد دور دور تک صرف سنسان ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ زاویان ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے انہی ویران گھروں میں سے ایک مخصوص مکان کے احاطے میں داخل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مکان کے اندر قدم رکھتا ہے وہاں ہو کا عالم تھا اور اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اتنے میں ایک چوکیدار ہڑبڑا کر بھاگتا ہوا اس کے سامنے آتا ہے۔ چوکیدار: جی صاحب فرمائیے۔ زاویان شدید غصے اور دباؤ لہجے میں پوچھتا ہے۔ یہاں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ چوکیدار خوف سے کانپتے ہوئے: صاحب وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے سامان سمیٹ کر چلے گئے۔ زاویان: کہاں گئے ہیں وہ؟ بالکل سچ بولنا، ورنہ تم مجھے اور میرے طریقوں کو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ چوکیدار: صاحب خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا، جب تک مجھے بھنک پڑی وہ لوگ جا چکے تھے، میں تو اپنے پیچھے بنے کوارٹر میں آرام کر رہا تھا، مجھے واقعی کچھ نہیں معلوم صاحب۔ زاویان اسے گھورتے ہوئے: ٹھیک ہے، لیکن میری یہ بات یاد رکھنا، اگر مجھے کہیں سے بھی پتہ چلا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہیں ان کے بھاگنے کا پتہ ہے تو تم اپنی جان سے جاؤ گے۔ زاویان کے ہاتھ میں لوڈڈ گن دیکھ کر چوکیدار کے سان کھتا ہو جاتے ہیں اور اس کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ چوکیدار کھلاتے ہوئے: صاحب وہ شاید ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ زاویان فوراً اس کی بات کاٹتا ہے اور گرجدار آواز میں کہتا ہے: تمہیں کیسے پتا کہ وہ ملک چھوڑ گئے ہیں؟ چوکیدار: صاحب میں نے اتفاق سے ان کی باتیں سنی تھیں، وہ لوگ کسی نئے ویزے اور فلائٹ کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تم بس یہیں رہو، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ زاویان دل ہی دل میں سوچتا ہے اور غصے کی شدت سے اس کے ہاتھوں کی رگیں تن جاتی ہیں۔ وہ اپنی گن کے اشارے سے چوکیدار کو واپس اپنے کوارٹر کے اندر جانے کا حکم دیتا ہے۔ بیچارہ چوکیدار خوف سے بری طرح کانپتا ہوا فوراً اندر کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں سلگ رہا تھا: فریال، آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خیال رکھنا، جو موقع میرے ہاتھ سے آج ضائع ہوا ہے اس کی بھرپائی تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی نہیں کر پائیں گی۔ دیکھنا میں تمہیں اس کی کیا سزا دیتا ہوں۔ اس وقت زاویان کے دل میں فریال کے لیے نفرت اور غصہ اپنے عروج پر تھا۔ یہ شاید اس کی زندگی کا پہلا اتنا بڑا اور اہم مشن تھا جو کامیابی کے بالکل قریب پہنچ کر عین وقت پر ادھورا رہ گیا تھا۔ اس ناکامی کی واحد وجہ صرف فریال کی وہ بے وقت مداخلت اور ضد تھی۔ اپنے غصے کو ضبط کرتا ہوا زاویان بھاری قدموں سے واپس شو روم کی طرف آتا ہے، وہاں کھڑی اپنی رینٹل گاڑی لیتا ہے اور اسے تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا سیدھا اپنے ہوٹل پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر اتنا تھک چکا تھا کہ اس کا موڈ اس قدر خراب تھا کہ رات کا کھانا کھانے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ارحم رات کو اچھی طرح تیار ہو کر پارٹی کے لیے نکلتا ہے۔ اس نے ایک نفیس 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بیس بدلنے کے لیے اپنے چہرے کو اس طرح کور کیا تھا کہ کوئی اسے پہلی نظر میں آسانی سے پہچان نہ سکے۔ اس نے کیب ٹیکسی پہلے ہی بک کروا لی تھی، اسی لیے اسے باہر آ کر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل سے باہر آتا ہے، رات کی ٹھنڈی ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا اس کے چھو کر گزرتا ہے جو اسے مزید تازگی اور حوصلہ بخشتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ارحم ایک پھولوں کا دستہ خریدتا ہے۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر وقار کے ساتھ اس میں برجمان ہو جاتا ہے اور گاڑی تیزی سے اپنی اصل منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے۔ جب وہ پارٹی کی وینیو پر پہنچ کر گاڑی سے اترتا ہے تو ہال میں موجود بہت سی نظریں گھوم کر اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ بلا شبہ وہ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ ایک انتہائی ہینڈسم مرد لگ رہا تھا۔
ताहम वहाँ मौजूद लोगों की तवज्जो और माहौल को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए वो खामोशी से हाथ के एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है ताकि अपने हदफ पर नजर रख सके। इसी दौरान एक लड़की मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ती है और बड़े प्यार से इसे अपने साथ डांस करने की ऑफर करती है, लेकिन अरहम इंतहाई शाइस्तगी से मगर सख्ती से इसे मना कर देता है। अभी वो माहौल का जायजा ले ही रहा होता है, थोड़ी ही देर में से वहाँ अलीना नजर आ जाती है। अलीना एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। अरहम नजर घुमाए आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ता है। अरहम, हाय। अलीना हैरत और थोड़े उखड़ेपन से, कौन हो तुम? अरहम मुस्कुराते हुए, मैं अरहम हूँ अलीना। सॉरी, मैं किसी अरहम को नहीं जानती। अरहम, मेरी पहले आपको नहीं जानता था, लेकिन आपकी सहर अंगेज खूबसूरती को देखकर आपके बारे में जानने की जुस्तजू दिल में जाग उठी। अलीना आबरू झुकाकर, क्या मतलब है तुम्हारा? अरहम, मतलब ये। वो एकदम जादुई अंदाज में अपने पीछे से छुपाया हुआ फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता निकालकर इसके सामने करता है। जैसे ये फूल जो अपनी खुशगवार और रंग की वजह से अपनी इस पूरी महफिल में एक अलग और खास अहमियत रखते हैं। बिल्कुल इसी आप हैं जिनकी मौजूदगी इस पूरी महफिल में सबसे अलग और मुनफरद है। अलीना इसकी इस तारीफ पर मुतासिर हुए होते हुए खिल उठती है। अच्छा, ऐसी बात है। अरहम मौके का फायदा उठाते हुए इंतहाई फ्लर्टी अंदाज में अपने घुटने पर बैठ जाता है और गुलदस्ता आगे बढ़ाकर पूछता है, अरहम, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? अलीना दिलकश मुस्कुराहट के साथ, हाँ क्यों नहीं, तुम काफी खुश मिजाज और दिलचस्प इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ डांस करने की इजाजत देती हूँ। अरहम ये सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराता है कि इसका तीर निशाने पर लग गया है। अलीना ने इस रात गहरे लाल रंग की एक शानदार मैक्सी जेब पहन कर रखी थी और साथ में इसी रंग की खूबसूरत कैप पहन रखी थी जो इसके रूप को मजीद निखार रही थी और इसे बेपनाह खूबसूरत बना रही थी। दोनों फ्लोर पर आती ही और डांस शुरू होता है। डांस के बहाने अरहम बड़ी महारत से लीडर का हाथ पकड़कर इसे फ्लोर के एक निस्बतन सुनसान कोने की तरफ ले जाता है। डांस के दौरान वो लीना की आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में कहता है, अरहम, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं अलीना, बिल्कुल किसी गहरी और शफाफ झील जैसी। अलीना नाजो अंदाज से, तुम भी बुरे नहीं हो, काफी हैंडसम हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं। अरहम हल्का सा मुस्कुराकर इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ ये तो सच है, तुम्हारी इस बेमिसाल खूबसूरती के आगे बाकी मेरी कोई हैसियत नहीं है। इसी दौरान जब डांस का एक स्टेप लेते हुए परीनो को सामने हमें गोल घुमाता है, इसकी पुष्ट का फायदा उठाकर अरहम की फुर्तीले हाथ अपना काम कर जाते हैं और वो इंतहाई सफाई से लीना के हैंडबैग के जिप खोल के इसके अंदर से खुफिया चिप निकाल लेता है और लीना को भनक लगने लगे बगैर इसे थोड़ा रिकॉर्ड की अंदरूनी जेब में महफूज कर लेता है। अलीना, वैसे तो तुम्हें डांस सीखने की जरूरत है। अरहम, हाँ वाकई तुम सही कह रही हो। एकदम से वो रुकता है। अलीना, क्या हुआ? अरहम, बस मुझे जाना है। अलीना, क्यों, क्या हुआ है? मैं आकर बताऊंगा अलीना, पर मेरी। अरहम इसकी बात अधूरी छोड़कर वहां से चला जाता है। अलीना, पागल लगता है मुझे। अरहम बाहर आता है, फौरन कैब करवा कर इसमें बैठ जाता है। होटल पहुंच कर अपनी जेब से चिप ड्राइव निकाल कर लैपटॉप में लगाता है ताकि वो डेटा निकाल सके जो इसने चीज हासिल की थी। ड्राइव लगाने के बाद वो फौरन वो डेटा ग्राहक को डिकोडिंग के लिए भेज देता है क्योंकि ज्यादातर डेटा कोडेड था। डेटा भेजने के बाद वो दिल ही दिल में रीना से मुखातिब होता है, ओह तो तुम, मैं अरहम अब तुम्हें सिखाऊंगा कि डांस कैसे और कब किया जाता है। जारी है।